میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا۔ آج ہم موجود ہیں ناظرین غوثیہ مسجد ایک مینارہ گول لطیف آباد نمبر 6، جہاں عظیم شان تاجدار ختم نبوت کانفرنس کا اہتمام کیا گیا۔ عالم اسلام کے عظیم شخصیت مفتی اعظم پاکستان علامہ مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا خصوصی خطاب ہوا۔ صاحبزادہ ابوالخیر محمد زبیر صاحب کی خصوصی آمد و خطاب ہوا۔ اس پروگرام کی صدارت جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اسلم مدنی صاحب، جبکہ سرپرستی جناب حضرت علامہ مولانا قاری نیاز احمد نقشبندی صاحب نے فرمائی۔ اس موقع پہ عاشقان اولیاء اور امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے عاشقوں کا جمع غفیر تھا، اور اس موقع پہ علماء کرام کی تعداد، سیاسی، سماجی، مذہبی شخصیات نے خصوصی شرکت فرمائی۔ جبکہ الحمدللہ لطیف آباد کے اندر ایک بہت ہی پیاری یہ مسجد غوثیہ، جہاں کے مینار اور گنبد بہت پیارے انداز سے سجائے بھی گئے ہیں، اور ہم انتظامیہ کمیٹی غوثیہ مسجد کو، ایک مینار گول مسجد کو ہم خوش آمدید اور محبت و بھرا سلام بھی پیش کرتے ہیں، اور ان کے اس بات کو اپریشیٹ کرتے ہیں جس انداز سے انہوں نے پورے لطیف آباد کے اندر یہ ایک مسجد جو ابھی ایک دم سجا دی گئی ہے، اس کے بہت پیارے مناظر ہیں۔ آئیں کچھ مناظر دیکھتے ہیں۔ یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ عرش اعظم پہ جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں جی، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، ایک ایسا محلہ۔ الحمدللہ ستمبر پورے مسلمانوں کے لیے 7 تاریخ ایک یادگار دن ہے۔ پاکستان کے اندر نیشنل اسمبلی میں قائد ملت اسلامی علامہ شاہ احمد نورانی کی قرارداد پر ختم نبوت کے دشمن مرزا قادیانی کو اور اس کی جماعت کو مرتد اقلیت قرار دے کر کافر قرار دیا گیا، اور یہ دن الحمدللہ پاکستان کے غیور مسلمان اور دنیا بھر کے مسلمان اس دن کو یادگار کے طور پر مناتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور غوثیہ مسجد ایک مینارہ کے ٹرسٹ انتظامیہ کے زیر اہتمام الحمدللہ آج ختم نبوت کانفرنس تھی، جس میں ٹرسٹ کے سرپرست اعلیٰ حضرت صاحبزادہ ڈاکٹر ابوالخیر محمد زبیر صاحب بھی تشریف لائے خاص طور پر، اور پھر اس میں خطاب کرنے کے لیے دعوت دی گئی تھی مفتی اعظم پاکستان، مفکر اسلام حضرت مفتی محمد منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے دعوت قبول کی، آج تشریف لائے۔ الحمدللہ بہت اچھا اجتماع رہا، انہوں نے بہت ہی پیارے انداز میں ملکی حالات کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی جو اس وقت صورتحال ہے اس پر بھی، اور ختم نبوت کے عنوان پر بھی انہوں نے بڑے پیارے انداز میں اور حسن انداز میں قوم کو پیغام دیا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ مسلمان اپنے عقیدے، اپنے مسلک، اپنے دین اور اپنے ملک کی حفاظت میں پیش رہیں گے، اور خاص طور پر انہوں نے نوجوانوں کو دعوت دی ہے کہ نوجوان اپنے آپ کو اللہ کے محبوب کی محبت سے اور اللہ کے محبوب کی اتباع سے اپنے آپ کو آراستہ کر کے مساجد میں، مدارس میں، علماء کے پاس بیٹھ کر اپنے اعمال کی اصلاح کریں، اس لیے کہ آنے والے وقت میں مسلمانوں کو تمہاری ضرورت ہے، اور الہادی قوتوں کو بھی ان سے بچنا چاہیے، اور ہمہ قسم کی برائیاں چھوڑ کر
انہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت. اور پھر ربیع الاول شریف آ رہا ہے. ربیع الاول شریف میں ہر عاشق رسول اپنے گھر کو سجائے، چوری کی بجلی نہیں بلکہ اپنے گھر سے ایک دو بلب جیسے بھی ہو سکے سرکار کی آمد میں گھر کو روشن کرے، محلے کو روشن کرے، اور اپنے گھر پر جھنڈا لگائے، اور صرف نعروں سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے بھی ثابت کرے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار ہوں. اللہ تعالیٰ حضرت صاحب کی، سب علماء کی جو تشریف لائے سب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، اور مسجد انتظامیہ ٹرسٹ کی طرف سے ان حضرات کا ہم بہت شکریہ ادا کریں. آج کے پروگرام میں ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے کہ مفتی منیر الرحمان جیسی ہستی ہمارے گھر پہ تشریف لائی، اور انہوں نے یہاں پر اسلامی تعلیمات کے بارے میں ذکر کیا. اس کے ساتھ ساتھ ملکی حالات پہ انہوں نے بہت زیادہ دعائیں کی، اور ان کا جو احساس تھا اس سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ بہت صاحب درد انسان ہیں. اور ہمارے لیے بڑا آنر یہ ہے کہ پاکستان کی بلکہ دنیا کی ایک نامور ہستی کو ہمیں موقع ملا خدمت کرنے کا، اور ہمیں بہت خوشی ہے. اور انہوں نے ہمارے لیے بہت سارے ملک کے عزیز کے لیے بہت زیادہ دعائیں کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو تمام مشکلات سے نکال دے، اور پاکستان کی جتنی مشکلات ہیں وہ سب دور ہو جائیں. اور انہوں نے ذرا جو بات کی وہ آپس میں اتحاد اور اتفاق کی بات کی ہے. ان کی خواہش یہ ہے کہ سارے مسلمانوں کے اندر یکجہتی ایک ہو جائیں تو ہماری ایک طاقت بن سکتی ہے. لہذا ان کے جو خیالات تھے وہ بڑے قابل قدر تھے، اور ان کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کامل عطا فرمائے اور آگے لمبی عمر فرمائے. اور جناب صاحبزادہ زبیر صاحب بھی بہت ہی مخلص انسان ہیں، میرے پہلے سے جاننے والے بھی ہیں، لیکن آج وہ میرے گھر پہ پہلی بار تشریف لائے تھے، اور بہت ہی انہوں نے دعائیں خیر کی سب کے لیے، تمام عالم اسلام کے لیے، ہم سب کے لیے، میرے اور میرے فیملی کے لیے. یہ بڑا اعزاز ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ خدمت کا موقع دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ حیدرآباد کے بڑے معززین بھی یہاں اس میں شرکت کی. ہماری نہیں دعوت کیا تھی بلکہ یہ سمجھ لیجیے کہ اللہ کا کرم تھا جو وہ ہمارے گھر پر آ گئے، ورنہ وہ ایسی ہستی ہیں جن کو لیے لوگ ترستے ہیں کہ وہ ہمارے آگے قیام کریں. لیکن یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ اور اس رسول کی عنایت ہے کہ وہ انہوں نے ہمیں خدمت کا موقع دیا، جو ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. اور ان کی دعائیں ہمارے لیے بہت ہی فخر کا مقام رکھتی ہیں. اللہ سے دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو انہوں نے فرمایا ہے اس پہ ہم سب کو قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. باخر دامہ الحمدللہ رب العالمین. شکریہ ادا کرنا چاہوں گا مفتی منیب الرحمان صاحب کا اور صاحبزادہ ابوالخیر صاحب کا کہ ان لوگوں نے ہمیں عزت بخشی، اور اتنی بڑی پرسنالٹیز ہیں یہ ہمارے ملک کی، ہمارے شہر کی. اور دیکھا جائے تو مفتی منیب الرحمان صاحب جو ہیں وہ ہمارے ملک کا ثاثہ ہیں، اور یہ ان کا بڑا پن ہے کہ وہ شارٹ نوٹس پہ جو ہے انہوں نے ہمیں عزت دی، مان دیا. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا کرے. اور بہت مختصر مگر بڑی پروقار ایک تقریب رہی جس میں انہوں نے جو دعائیہ کلمات کہیں اس کے لیے تو میں اگر الفاظوں میں ان کا شکریہ ادا کروں تو وہ بھی کم ہوگا. ان کے لیے میں بھی دعا گو ہوں، ہماری پوری قوم دعا گو ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے، توفیق دے، طاقت دے، صحت و تندرستی دے. ہم سب ان کے لیے دعا گو ہیں، اور ہم صاحبزادہ صاحب کا بھی اور مفتی منیب الرحمان صاحب کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ حیدرآباد کو انہوں نے ایک عزت بخشی، ایک اچھا اجتماع سے خطاب کیا، اور ساتھ ساتھ ہمارے غریب خانے پہ اپنے مبارک قدم رنجا فرمائے. اللہ ان کو جزائے خیر عطا کرے. آج کا لطیف آباد 6 نمبر 1 مینارہ گول مسجد میں غوثیہ ٹرسٹ کی جانب سے جو یہ پروگرام رکھا گیا ختم نبوت کے حوالے سے، اور اس میں مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب تشریف لائے، اور انہوں نے بالخصوص پاکستان میں جو مسلمانوں کے ساتھ مظالم سرکاری اور غیر سرکاری سطح پہ، اور اس کے علاوہ تقریباً ہر جگہ پہ اسلام کو بدنام کرنے اور مسلمانوں کے اوپر ظلم ستم کرنے کے حوالے سے ایک احساس دلایا، اور لوگوں کو آگہی دی کہ اقلیت اور اکثریت کا فرق بتایا، اور پاکستان کو ایک دنیا بھر میں بدنام کرنے کی جو سازش ہے اس کے حوالے سے انہوں نے لوگوں کو خبردار کیا. الحمدللہ ختم نبوت کے حوالے سے بھی اصل میں ہم لوگ جو ہے نا وہ جڑے ہوئے ہیں پرنٹ میڈیا کے ساتھ، الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ، تو وہ پابند ہوتے ہیں، جو ان کو دیا جاتا ہے وہ وہی دکھاتے ہیں. پکچر کچھ ہوتی ہے، دکھائی کچھ جاتی ہے. تو مفتی صاحب حقائق کو جانتے ہیں اور اندر تک کی معاملات میں ان کی انوالومنٹ ہوتی ہے،
تو اس حوالے سے انہوں نے ان حقائق سے پردہ ہٹایا اور لوگوں کو آگاہ کیا کہ حقائق کیا ہیں، میڈیا پہ آپ کو کیا بتایا جاتا ہے، اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے. تو بہرحال بہت ہی پرمغز گفتگو تھی اور ایک فکری گفتگو تھی. امید ہے کہ لوگ اس سے بیدار ہوں گے، ان کو شعور حاصل ہوگا اور اپنے حق کے لیے، اپنے قوم کے حق کے لیے، اپنے وطن کے حق کے لیے وہ ضرور اٹھیں گے.